والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز دوستو، آج 20 محرم الحرام سن 1447 ہجری بمطابق 16 جولائی 2025 میں آپ کی خدمت میں تلگنگ کے اس ایک کونے کا علاقہ کیڑا جانگلہ میں سالانہ شہدائے اسلام کانفرنس سے معنون اس پروگرام میں شریک ہوں. میرے دوستو، محرم الحرام کے اندر شہادتیں بھی زیادہ ہیں، واقعات بھی زیادہ ہیں، افراد کے ساتھ ان کا تعلق بھی زیادہ ہے، لیکن جو مجھے عنوان دیا ہے میں صرف اس عنوان پہ بات کروں. مجھے بتایا گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تو ہم نے سنی ہے، آپ ہمیں حضرت حسین کی جوانی سنائیں، تو میں آپ کی خدمت میں حضرت حسین کی جوانی پیش کروں گا. یہ کیوں کہہ رہا ہوں، یا ان حضرات نے یہ وقت مجھے اس عنوان پہ کیوں دیا ہے، اس کی ایک وجہ ہے. ہمارے ہاں حضرت حسین کا بچپن سنایا جاتا ہے، جیسے ہی بچپن ختم ہوتا ہے پھر لمبی فلائٹ لے کے ان کی شہادت کی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں، درمیان والی زندگی نہیں سناتے. کوئی پوچھے حضرت حسین کی عمر یہی 7 سال تھی اور پھر اس کے بعد شہادت تھی، کہیں گے نہیں، عمر تو 58 سال ہے. تو بھئی 58 سال ہے تو 50 سال درمیان والے کیوں نہیں سناتے؟ سنانے چاہیے نہیں سنانے چاہیے؟ بتانا چاہیے نہیں بتانا چاہیے؟ شہادت حسین پر 20 مرتبہ میری گفتگو ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حضرت حسین کی بقایا زندگی کو نعوذ باللہ ہڑپ کرنے دیں گے. میں یہاں ایک وجہ بتاتا ہوں کہ کیوں نہیں سنائی جاتی باتیں. تو 2 وجہ ہیں. پہلی وجہ ہے ناواقفیت ہے، مطالعہ نہیں ہے، اسٹڈی نہیں ہے، اور دلائل مسائل فضائل تک پہنچ نہیں ہے تو پتہ نہیں ہے. اور دوسری بڑی خاص وجہ ہے، پہنچ بھی ہے، مطالعہ بھی ہے، رسائی بھی ہے، سب کچھ ہے، جان بوجھ کے نہیں سناتے کہ اگر سنا دیے جائیں تو صحابہ اور اہل بیت کی محبت واضح ہو جائے. کوئی کس وجہ سے نہیں سناتا، کوئی کس وجہ سے نہیں سناتا. ہم اہل سنت والجماعت علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں. میں نے حضرت مولانا جمشید علی خان رحمہ اللہ ریونڈ کے ممبر پر ان سے ایک جملہ سنا تھا. وہ فرماتے تھے پورے اسلام پر چلنے میں کامیابی ہے. تو یہاں میں کہتا ہوں حسین کو بھی مکمل ماننے میں ایمان کا دخل ہے، آدھا نہیں ماننا چاہیے. ہم بچپن کے بھی قائل ہیں، شہادت میں مظلومانہ ہونے کے بھی قائل ہیں. یزیدیت کا، ابن زیادیت کا یہ ظلم تاریخ کبھی نہیں بھلائے گی. میں آج بھی قاتلین حسین پہ لعنت کرتا ہوں، خدا ان کو تباہ اور برباد کرے. اس سے یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی کربلا کے واقعے میں نعوذ باللہ کوئی دوسری طرف ہوں. میری بچپنے میں اتنی عمر ہوگی جیسے ابھی بچے نے مجھ سے ہاتھ میں لایا ہے. میں نے اپنے ابا جی سے اس وقت پوچھا تھا، میں نے کہا ابا جی ہم حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں یا یزید کے ساتھ ہیں؟ تو میرے ابا جی نے میرا بچپن دیکھا، میرا اس وقت کا عمر کے لحاظ کو دیکھ کے ایک جواب دیا جو آج سینکڑوں کتابیں پڑھ کے بھی اس جواب کو میں سمجھ جاتا ہوں. ابا جی نے کہا بیٹا ہم اس وقت ہوتے تو یہ ساری لاش سونے حسین دے نال پئی ہو گیا، ہماری لاش حضرت حسین کے ساتھ ہوتی تو آپ سمجھ جائیں کہ ہمارا تعلق کن سے ہے. تو اس لیے حسین بھی پورا مانے. ابھی حضرت قاسم تشریف لا رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے شہادت پر بات کریں گے. میں جوانی پر بات کرنے لگا ہوں، آپ توجہ میری طرف رکھیے گا. توجہ ہوگی جتنے بیٹھے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن ختم ہوتا ہے
اور جوانی کی سٹارٹنگ شروع ہوتی ہے۔ حضرت حسین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 سال گزارے ہیں، حضرت ابو بکر کے ساتھ 2.5 سال گزارے ہیں، دور خلافت عمر میں 10 سال گزارے ہیں، دور خلافت عثمان میں 12.5 سال گزارے ہیں، دور خلافت حیدری میں 4.5 سال گزارے ہیں، دور خلافت حسنی میں 6 ماہ گزارے ہیں، دور خلافت معاویہ میں 19 سال 6 ماہ گزارے ہیں۔ یہ کل ملا کے کوئی 57.5 پونے 58 سال عمر بنتی ہے۔ تو تمام واقعات سنانے چاہیے۔ میں حضرت حسین کا رسول اللہ سے ایک تعلق سنا کے خلافت راشدہ کے دور پہ آنے لگا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ یہ میں آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت امام طبرانی رحمت اللہ علیہ کی موجم الاوسط ہے، اور حضرت امام طبرانی نے اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 66 حدیث نمبر 2682 جو مکتبہ ابن تیمیہ القاہرہ مصر سے چھپی ہے، متصل سند سے روایت لائے ہیں۔ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العصر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی پاک عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، فلما کان فی الرابعہ، حضور پاک چوتھی رکعت میں پہنچے، اقبل الحسن والحسین، حضرت حسن اور حسین نبی پاک کے یہ 2 نواسے چلتے ہوئے آئے، حتی رکبا علی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں نبی پاک کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو گئے۔ فلما سلم، جب حضور نے سلام پھیرا، وضع بین یدیہ، ان دونوں کو اپنے سامنے بٹھایا، صحابہ کا مجمع دیکھ رہا تھا۔ الحسن علی عاتقہ الایسر حمل رسول اللہ، حضور پاک نے حضرت حسن کو یوں اٹھایا، پھر دائیں کندھے پہ بٹھایا، والحسین علی عاتقہ الایسر، اور حضرت حسین کو اٹھا کے بائیں کندھے پہ بٹھایا۔ ثم قال ایھا الناس، پھر لوگوں کو خطبہ دیا، اس میں 4 سوال فرمائے۔ توجہ، ایک ایک پوائنٹ پر توجہ رکھنا۔ 4 سوال فرمائے۔ پہلا سوال، ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا، لوگوں میں تمہیں ان شخصیات کا تعارف کراؤں جن کی نانی بھی اچھی ہے، جن کے نانا بھی اچھے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ ضرور، حضور نے جواب نہیں دیا۔ دوسرا سوال فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس اما و امتا، میں تمہیں ان کے بارے میں تعارف کرا دوں جن کے چاچو بھی اچھے ہیں، جن کی پھوپھی بھی اچھی ہے۔ فرمایا جی ہاں۔ تیسرا سوال کیا الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتا، کیا میں تمہیں ان شخصیات کا تعارف کراؤں جن کے ماموں بھی اچھے ہیں اور ان کی خالائیں بھی اچھی ہیں۔ پھر چوتھا اور آخری سوال کیا، فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امہ، تمہیں ان شخصیات کا تعارف کراؤں جن کی امی بھی اچھی ہے، جن کے ابو بھی اچھے ہیں۔ صحابہ کرام کا جوش آسمانوں کو چھونے لگا۔ 4 سوال مسلسل کیے، جواب نہیں دیا۔ چاروں میں پوچھا تو کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے، سنائیے، سمجھائیے، ہمارے ایمان کو ٹھنڈک پہنچائیے۔ تو حضور نے فرمایا جواب ہے ہم الحسن والحسین، ایک حسن ہے ایک حسین ہے، جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نانا جان اللہ کے رسول ہیں، وجدتہما خدیجہ بنت خویلد، ان کی نانی اماں خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہے، وہ امہما، ان کی امی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ماں حضرت پاک کی بیٹی فاطمہ ہے، وہ ابوہما علی بن ابی طالب، اور ان کے ابو علی بن ابی طالب ہیں، وہ امہما جعفر بن ابی طالب، ان کے چاچو جعفر بن ابی طالب ہیں، وہ امتہما، ان کی پھوپھی ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہم وعنہن، اور ان کی پھوپھی یہ ام ہانی سیدہ فاطمہ حضرت علی کی بہن ہے، وخالہما، ان کے ماموں القاسم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بیٹے قاسم ان کے ماموں ہیں، وخالاتہما، اور ان کی خالائیں جو ہیں
زینب و رقیہ و ام کلثوم بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی خالہوں میں زینب، رقیہ، ام کلثوم جو حضور کی بیٹیاں ہیں. جدہما فی الجنہ ابوہما فی الجنہ جدتہما فی الجنہ وامہما فی الجنہ وعمہما فی الجنہ وعمتہما فی الجنہ وخالہما فی الجنہ وہما فی الجنہ ومن احبہما فی الجنہ. کہ لوگوں سنو، ان کے نانی اور نانا ہوں وہ بھی جنتی، ان کی امی اور ابو ہوں وہ بھی جنتی، ان کے چاچو اور پھوپھی ہوں وہ بھی جنتی، ان کے ماموں اور خالائیں ہوں وہ بھی جنتی، یہ دونوں بھی جنتی. اگر تم چاہتے ہو تمہیں جنت ملے، ان دونوں سے پیار تم کر لو، رب جنت تمہیں دے دے. یہ حضرت حسین کا بچپنے کا اختتام ہے اور رسول اللہ کے دنیا سے جانے کا وقت ہے. یہ حضور تعارف کرا کے گئے ہیں. حضرت حسین کا بچپنا ختم ہو رہا ہے اور حضرت رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں. اس 7 سال کی عمر میں حضرت حسین کے کئی واقعات محبت کے میں ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا ہوں. 150 کے قریب میں نے روایات حسین جمع کی ہیں جو براہ راست حضرت حسین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. براہ راست حضرت رسالت مآب سے حضرت حسین نے جو مرویات براہ راست حضرت حسین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. میں آپ کی خدمت میں اگر مرویات حسین کی بات کروں آپ دنگ رہ جائیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کیا چیزیں سنی ہیں. آپ کی توجہ ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں 2-4 روایات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تبھی آپ کو پتہ چلے کہ حضرت حسین صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نہیں ہیں، براہ راست شاگرد ہیں اور روایات احادیث کے راوی ہیں. یہ ان ناسبیوں پر رد ہے جو کہتے ہیں حسین تو نابالغ تھے اور نابالغ صحابی نہیں ہوتا. یاد رکھیں صحابیت کے لیے بلوغت شرط نہیں ہے. نماز روزے کے لیے بلوغت شرط ہے، صحابیت کے لیے صرف نظر مصطفیٰ اسے ملے اور اگر وہ نابینا ہو تو حضور دیکھیں اور یہ آنکھوں والا ہو تو یہ حضور کو دیکھیں. بس یہ ایک ہی چیز ہے. ایمان کے ساتھ نظر مصطفیٰ سے اس کی نظر کا ٹکراؤ ہو جائے، یہ اتنی بڑی دولت ہے جس کو صحابی کہتے ہیں. دنیا کروڑوں شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، ذل الرحمانی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھر جائے، ایک صحابی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو صحابیت کے لیے کوئی بلوغت کی شرط نہیں ہے. صحابیت کے لیے نظر مصطفیٰ ہے، صحابی دیکھے. اور اگر صحابی عبداللہ بن ام مکتوم جیسا ہو، نابینا ہو، تو اسے حضور دیکھیں. صحابیت میں اب حضرت حسین نے حضور سے کیا کیا سنا، آؤ توجہ رکھیں. مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 3، مسند اہل بیت حدیث نمبر 1730، ان فاطمہ بنت حسین ان ابیہا رضی اللہ تعالی عنہ و عنہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للسائل حق وان جاء علی فرس. حضرت فاطمہ جو حضرت حسین کی شہزادی اور صاحبزادی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ابو سے سنا. حضرت حسین بتاتے تھے میں نے اپنے نانا جان سے سنا. حضور پاک نے فرمایا للسائل حق وان جاء علی فرس. لوگوں اگر مانگنے والا آئے اور وہ مستحق ہو تو اس کو دے دیا کرو، یہ نہ دیکھا کرو وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر آیا. یعنی یوں نہ کہیں گھوڑے تے چڑھ کے آیا ہے انہا پوچھا تو پیسے کو بھرا کھلوتا ہو سی، انہوں کی لوڑ ہے. نہیں، آپ یہ دیکھیں ہو سکتا ہے گھوڑا کسی سے مانگ کے آیا ہو. اگر سائل حق مستحق ہے تو اس کو دینا چاہیے. آؤ میں دوسری روایت پیش کرنے لگا ہوں. حضرت حسین کے شاگرد ہیں ربیعہ بن شیبان، محدث ہیں رحمہ اللہ. وہ فرماتے ہیں ان ربیعہ بن شیبان قال قلت للحسین بن علی
ما تحقل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صعدت غرفة فأخذت تمرة فأكلتها في فيا فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم القها فإنها لا تحل لنا الصدقہ. کہا حضور پاک کی کوئی بات آپ کو یاد ہے؟ کہا جی بہت اچھا یاد ہے. کہا کوئی سنا دیں. کہا ایک مرتبہ کمرے کی چھت پر کھجوروں کا ٹوکرا پڑا تھا, میں بھاگتے بھاگتے کمرے کی چھت پہ چڑھا, نانا جان کو پتہ نہ چلا اور مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ صدقے کی کھجوریں ہیں. میں نے ایک کھجور اٹھائی اور بڑے مزے سے منہ میں رکھ کے چبانے ہی لگا تھا کہ نانا جان کی نظر پڑی اور مجھے کہا ادھر آؤ. میں آیا, انگلی مبارک داخل کی میرے منہ میں اور یوں پکڑ کے نکالا اور فرمایا تمہیں نہیں پتا لا تحل لنا الصدقہ, اہل بیت کے لیے صدقہ حلال نہیں ہوتا. ان شعیب بن خالد, شعیب بن خالد یہ بھی محدث ہیں, حضرت حسین کے براہ راست شاگرد ہیں. فرماتے ان حسین ابن علی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ان سے سنا, حضرت حسین نے نانا جان کی حدیث سنائی اور فرمایا ان من حسن اسلام المرء قلت الکلام فیما لا یعنی. لوگوں تم چاہتے ہو تمہارا دین خوبصورتی اختیار کر لے تو بری باتوں سے زبان کو محفوظ کر لو. میرے دوستو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ہم تک پہنچائی. حضرت فاطمہ ابنت حسین, حضرت فاطمہ حضرت حسین کی بیٹی, غازیہ کربلا, فرماتی ہے میں نے ابا سے سنا, میرے ابا نے اپنے والد کے ذریعے حضور سے حدیث سنی. حضور نے فرمایا ما من مسلم ولا مسلمۃ یصاب بمصیبۃ فیذکرها وان طال عهدها قال عباس قدم عهدها فيحدث لذلك استرجعا الا جدد الله له عند ذلك فاعطاه مثل اجرها يوم اصيب بها. فرمایا حضور پاک نے کسی بندے کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ صبر کرے, سال ہا سال بعد اسے تکلیف یاد آئے اور وہ اتنا کہے واقعی میں آج بھی صبر کر رہا ہوں, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے, فرمایا اسے آج بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا پہلے تک ملا. میرے دوستو, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, حضرت عبداللہ بن علی بن حسین. عبداللہ بن علی کون ہے؟ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں, حضرت حسین کے پوتے ہیں. حضرت حسین کا پوتا اپنے دادا حضرت حسین سے روایت براہ راست نہیں ابا کے واسطے سے کرتا ہے. میں نے اپنے ابو سے سنا, امام زین العابدین, انہوں نے حضرت حسین سے سنا. حضرت حسین کہتے ہیں میں نے اپنے ابا سے سنا, ان کا نام حضرت علی ہے, انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا. فرمایا البخیل من ذکرت عنده ثم لم يصلی علیہ. فرمایا لوگوں کنجوس دنیا میں بہت زیادہ ہیں, جس کنجوس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ کنجوس مکھی چوس ہے جس کے سامنے نبی کا ذکر آیا اور وہ درود پاک نہ پڑھے. میرے دوستو, یہ 7 کے لگ بھگ روایات میں نے آپ کی خدمت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ کی ابتدا میں اس بنیاد پہ پڑھی ہیں تاکہ میں آپ کو بتا پاؤں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ صرف نواسے نہیں ہیں, رسول اللہ کے حدیث کے راوی بھی ہیں, حضور کے محدث. آئیے حضرت حسین کے لیے قرآن کریم کی کتنی آیات اتری ہیں. 3 آیات آپ کے بھائی نے تفاسیر سے اکٹھی کی ہیں. آیت مباہلہ, آیت طعام مساکین, آیت تطہیر, یہ 3 آیات ہیں. آیت مباہلہ میں حضرت حسین شامل, آیت تطہیر میں حضرت حسین تشریح کے اندر حدیث پاک میں وضاحت موجود ہے شامل. آیت طعام مساکین کی بنیاد حضرت حسن حسین کی بیماری, گویا 3 جگہ قرآن کریم کی تفاسیر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تفصیل موجود ہے. ذرا اس سے بھی آگے آئیے, حضرت حسین نے اپنی جوانی میں حج کتنے کیے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جوانی کے اندر حجوں کی تعداد 25 ہے. حضرت حسین نے 25 حج کیے ہیں اور 25 کے 25 پیدل حج ہیں. حج شروع ہوتا ہے کعبۃ اللہ سے عرفات تک, عرفات سے
काबतुल्लाह तक, ये हज के पूरे सफर है, ये आना जाना 81 किलोमीटर आज के दौर का है। उस जमाने में पहाड़ियां थी, सिंगरेजे थे, रास्ते हमवार नहीं थे, हो सकता है 100 किलोमीटर से भी ज्यादा लगता हो। अब तो हम हरम से निकले, हजुल मुआवदे से निकले, सीधा बता कुरैश से निकले, फौरन मिना दाखिल होते हैं, मिना से आगे मुजदलिफा से आगे अराफा। ज्यादा से ज्यादा गाड़ी अगर बगैर रश के चले तो घड़ी पे देखकर 20 से 25 मिनट में ये 40 किलोमीटर का एरिया यूं क्रॉस हो जाता है। वो जमाना ये नहीं था, वो जमाना कुछ और था। हजरत हुसैन ने उस जमाने में 25 हज किए हैं, 25 के 25 पैदल किए हैं। क्यों पैदल के लिए? हदीस पाक है, मुस्तदरक अलस सहीहैन, किताब सौम, अव्वलुल मनासिक, रकमुल हदीस 1692 नंबर पे है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, हुज़ूर पाक ने फरमाया पैदल हज करने वाला, सवारी पे हज करने वाला, हज दोनों को कबूल है, लेकिन सवारी पे करने वाला एक कदम सवारी उठाएगी 70 लाख नेकी एक कदम पे मिलेगी। पैदल हज करने वाला एक कदम उठाएगा 7 करोड़ नेकी एक कदम पे मिलेगी। रब तौफीक दे आप हज पे जाएं तो पैदल हज पे जाएं, मजा है। खुदा की कसम, इस जिंदगी में करोड़ों अरबों खरबों गुनाह हम अपने सर लिए बैठे हैं, तो क्या उतनी नेकियां भी नहीं कर सकते? उतनी नेकियां भी नहीं हो सकती। आपको पता है जन्नत वो गुनाहगार भी जाएगा जिसके अल्लाह के दरबार में नेकियों और गुनाह के मामलात में एक नेकी भी बढ़ गई, तो एक नेकी भी बढ़ गई, जब तोला जाएगा ना, एक नेकी बढ़ गई, जन्नत का मुस्तहिक बन जाएगा। इसलिए नेकियों में कभी बुखल न करें, कभी ये न कहें ये नफल है, कभी ये न कहें ये फलां है। नहीं, अल्लाह की रजा है तो है, वो दिन है या वो रात है। हजरत हुसैन ने पैदल हज किए मेरे दोस्तों। हजरत हुसैन की खिताबत है, हजरत हुसैन की इबादत है, सदक़ात हैं, कई तफसीलात है जिस पर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से गुफ्तगू की जा सकती है, बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। लेकिन मैं आपकी खिदमत में हजरत हुसैन का एक अछूता तारुफ पेश करने लगा हूं कि हजरत हुसैन की शादियां कितनी हैं, हजरत हुसैन की औलाद कितनी। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बाहर वाले परेशान तो नहीं बैठे? सुन लें यार, जवाब तो दे दो, खुदा तो हज ते ले जावे। इतनी बारिश में इतना लंबा सफर करके मैं आया हूं, तुसी नहीं आए। हाँ, मैंने अभी उन्हें कहा मौलाना फारूक को, मैंने कहा मैं 100 किलोमीटर दूर हूं। उन्होंने तो 2 घंटे लग जाने में। आप यकीन माने हम 40 से 45 मिनट में 100 किलोमीटर क्रॉस करके आए हैं। तो इतना लंबा सफर मैं करके आया हूं, तो बोल दा मैं पे तो फिर भी चुप बैठे। जी हक के तो सच ऐज नहीं होता। आप नारा बेशक न लगाएं, मसला समझें, मुझे नारा नहीं चाहिए, मैं दलाइल समझाने लगा हूं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो चाहिए। कौन कौन सोया हुआ है जरा हाथ खड़ा करें, ये देखो जरा किन्ने एक सोए थे। हाँ हाँ भाई कह रहे हैं जगाना पड़ेगा, जगाना नहीं, बिस्तर से सिराना मंगाना पड़ेगा। आप जाग रहे हैं, बाहर वाले आप भी जाग रहे हैं। मैं हजरत हुसैन की शादियां तबक़ातुल कुबरा से, फवायद नाफे से, सिलसिलतुल सीरा से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, और उजाला से। तवज्जो, हजरत हुसैन की एक वक्त में 4 शादियां हैं, पूरी शादियां जिनमें कोई बीवी फौत हो गई या जिसका मामला हुआ, ये कुल मिला के 10 बीवियां हैं। कितनी है? 10। मुझे अभी बताया गया है कि मेरी गुफ्तगू मेरी बहनें भी सुन रही हैं। हो सकता है मेरी गुफ्तगू सुनते हुए कोई खातून ये कहे कि मौलवी साहब लोगों को दूसरी शादी की तरगीब दे रहे हैं। मैं दूसरी नहीं, मैं 4 शादियों की तरगीब देता हूं, याद रखें, दूजी नहीं। लेकिन एक बात ज़हन में रखना, बीवी पे जुल्म करके दूसरी शादी कभी ना करना। उसको जलाने के लिए, उसका दिल दुखाने के लिए, उसे तड़पाने और रुलाने के लिए दूसरी शादी करोगे, अल्लाह लानत करेगा। मैंने कई जगह देखा है लोग पहली बीवी को जलाने के लिए दूसरी शादी करते हैं। तुम हुकूक पूरे करो, अदल करो, इंसाफ करो, मामलात के हुकूक की अपनी अपनी जगह मुकम्मल अमलदारी करो, फिर 2 नहीं फिर आप 4 करो, कोई मना नहीं है। लेकिन उस वना वहां है जो एक के साथ जुल्म कर रहा है, दूजी नल के करे सी यशोदा। तो इसीलिए जैन, मैंने कल एक आदमी, अब मैं नाम नहीं लेता, लोग कहते हैं हमारे नाम लेते, मैं नाम लिए बगैर बता, एक दोस्त ने मुझसे
واٹس ایپ پہ مسئلہ پوچھا کہ حضرت میری 2 بیویاں ہیں, دوسری جو ہے وہ بیمار ہے, امید کے ساتھ ہے, میں اس کو 2 راتیں دے سکتا ہوں, بیمار ہے, اس کا کھانا وغیرہ پکانے کے لیے, پہلی کے بچے ہیں وہ خود آرام سے رہے گی. میں نے کہا جی نہیں, اگر پہلی راضی نہیں ہے آپ دوسری کو 2 راتیں نہیں دے سکتے. کہتے بیمار ہے نا. میں نے کہا ایک خاتون اس کے لیے رکھ لو جو اس کی خدمت کرے گی, جب تک پہلی اجازت نہیں دے گی اس کی رات آپ دوسری کو نہیں دے سکتے. یاد رکھیں, انصاف انصاف ہوتا ہے. اگر آپ سے انصاف ہو سکتا ہے تو بسم اللہ, تو نہیں ہو سکتا تو پہلی تو معافی مانگ لو, پتہ نہیں انہوں نے کتنے حقوق کھا لے. حضرت حسین کی 10 شادیاں. پہلی بیوی کا نام ہے لیلا بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود الثقفیہ. یہ علی الاکبر کی والدہ ہے. علی الاکبر حضرت حسین کا شہزادہ, کربلا کا شہید, 18 سال کی کڑیل جوانی. لعنت کرے رب ابن زیاد کے لشکر پہ, انہوں نے ان جیسے شہزادوں کو شہید. میں یقین مانے یہاں میرے قدم رک جاتے ہیں. علی الاکبر پہ میں ایک بات کر لوں آپ کو. 18 سال کا جوان ہے, ابا سے پہلے شہادت کے لیے نکلا ہے کہ ابا جی مجھے آپ کی شہادت آنکھوں سے نہیں دیکھی جائے گی. حضرت حسین کے لیے اکبر کے واسطے سے بیوی ہے. تو میں تعارف کرا دوں کہ یہ بیوی کون ہے, توجہ ہے. یہ ابو مرہ کی بیوی ہے, بیٹی ہے. ابو مرہ کون ہے؟ عروہ کا بیٹا ہے. عروہ کس کا داماد ہے؟ عروہ حضرت ابو سفیان کا داماد ہے, حضرت معاویہ کا بہنوئی ہے. تو حضرت معاویہ کی بھانجی ہے جس کا نام ہے لیلا, ابو سفیان رضی اللہ کی نواسی ہے, حضرت ہندہ کی نواسی ہے, حضرت حسین کی بیوی ہے, علی الاکبر کی اماں ہے. پورے تعارف سے میں ایک ایک چیز جو سونے کے تول میں تول کر آپ کو پیش کر رہا ہوں. اینج نہیں ہے میں چوک تے کھلو کے میں آکھاں اتھو آواز ہے, یہ دن نو ہوئی ہے یا رات نو ہوئی ہے, رات دے 12 بجے حضرت حسین دا گھوڑا دھوپتے بدہ کھلوتا آئی. میں نے اس طرح بات نہیں کرنی, میں اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں الحمدللہ. یہ علی الاکبر کی اماں ہے, حضرت حسین کی بیوی ہے, علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی بہو ہے, ابو سفیان کی نواسی ہے, حضرت معاویہ کی بھانجی ہے. اس وجہ سے حضرت معاویہ حضرت حسین کے نانا سسر لگتے ہیں. آؤ دوسری بیوی, حضرت حسین کی دوسری اہلیہ کا نام ہے شہر بانو بنت فیروز بن یزدجر بن کسرا شاہ ایران. یہ شہر بانو کون ہے؟ یہ امام زین العابدین کی اماں ہے. سادات کی نسل یہاں سے چلی ہے. میری والدہ حضرت امام زین العابدین کی 39ویں پوتی ہیں. میں اس حوالے سے بات کروں تو میری براہ راست دادی اور نانی کی بات کر رہا ہوں. توجہ, شہر بانو ذرا اس کا بھی تعارف کراؤ. یہ تو ایرانی بادشاہ فیروز بن یزدجر کی بیٹی ہے. وہ بھاگ گیا تھا, کافر تھا, مجوسی تھا, بے ایمان تھا. تینوں گرفتار ہو کر مدینہ بعد میں پہنچی تھی. صحابہ کا راستے میں اخلاق دیکھ کر کلمہ پہلے پڑھ لیا. کس دور میں ایران فتح ہوا ہے یہ تو آپ سب کو پتا ہوگا, سارے بتاؤ نا. حضرت عمر خلافت فاروقی ایران فتح ہوا. یہ تینوں بہنیں آئی تھیں, 3 بہنیں ہیں یہ, کیہان بانو, مروارید بانو, شہر بانو. شہر بانو حضرت حسین کی بیوی ہے. یہ جو 2 سالیاں ہیں یہ کس کی بیویاں, ذرا اے بھی 10 سمجھے نا. حضرت امام زین العابدین دے خالہ دا پتر ہی تو کوئی ہونا ہے نا, مسات ان کا بھی تعارف ہونا چاہیے. بہنیں تو 3 آئی تھی. تو میں تفصیلات دینے لگا ہوں. کیہان بانو حضرت ابو بکر صدیق کے بڑے بیٹے محمد بن ابی بکر کی بیوی ہے. مروارید بانو حضرت عمر کے بڑے بیٹے عبداللہ بن عمر کی بیوی ہے. شہر بانو حضرت علی المرتضی کے صاحبزادے حضرت حسین کی بیوی ہے. یہ رشتے دور فاروقی میں ہوئے. اس سے پتہ چلا ابو بکر کی بہو, عمر کی بہو, علی کی بہو آپس میں, بولیے بولیے, اللہ نے آپ کو زبان دیا, جواب دیجئے, آپس میں. تھوڑا آگے چلتے ہیں. حضرت ابو بکر کا پوتا بھی پیدا ہوا ہے اسی خاتون سے.
حضرت عمر کا پوتا بھی پیدا ہوا ہے اسی خاتون سے, حضرت علی کا پوتا بھی پیدا ہوا ہے اسی خاتون سے, حضرت علی المرتضیٰ کے پوتے کا نام زین العابدین ہے, حضرت عمر کے پوتے کا نام سالم ہے, حضرت ابوبکر کے پوتے کا نام قاسم ہے, قاسم بن محمد بن ابی بکر, سالم بن عبداللہ بن عمر, زین العابدین بن حسین بن علی, یہ تینوں آپس میں خالہ زاد بھائی بنے. آئے ہے شہر بانو. یہ حضرت حسین کی کون سی بیوی ہے؟ دوسرے. نمبر 3 حضرت حسین کی تیسری بیوی, اس کا نام ہے ام الولد. یہ علی الاصغر کی اماں ہے, وہ علی الاصغر جو بچپنے میں کربلا میں شہید ہوئے. حضرت حسین کی چوتھی بیوی, ان کا نام ہے رباب بنت امرا القیس بن عدی رضی اللہ عنہ. یہ حضرت حسین کی بیوی ہیں. یہ رباب کون ہے؟ یہ حضرت سکینہ کی اماں ہے, جن کو سکینہ کہتے ہیں نا حضرت حسین کی بیوی. لفظ اصل میں عربی میں ہے سکینہ, اس میں تصغیر سے ہے. تو یہ سکینہ سکینہ یہ ان کی اماں ہے. حضرت حسین کو اپنی اس بیٹی سے بڑا پیار تھا, باقیوں سے تھا, لیکن وہ کہتے ہیں نا بھائی بہنوں کو پیارے ہوتے ہیں, بیٹے ماؤں کو پیارے ہوتے ہیں, اور بیٹیاں باپ کو پیاری ہوتی ہیں. آپ بیٹھے نا, جن کے سینے پر بیٹیاں پل کے جواب ہوئی ہیں نا, وہ والد مجھے جواب دے, ایسا ہے یا نہیں؟ حضرت حسین کا شعر ہے اپنی اس بیوی کے لیے, میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں, توجہ رکھنا. حضرت حسین کی اس خاتون رباب سے 2 اولادیں, ایک سکینہ ہے, ایک عبداللہ بن حسین ہے. عبداللہ کا بچپن میں انتقال ہے, اور سکینہ جو ہے یہ بڑی ہوئی ہے, ان کی اولاد بھی ہے, میں آگے چل کے بتاتا ہوں. اپنی اس بیوی اور بیٹی سے حضرت حسین کے پیار کے لیے لفظ ہیں, کہتے ہیں لعمرک انی لاحب دارا تضفها سکینۃ والرباب احبها وابذل بعد مالی وليس لعالی فيها عتاب. کہ جس گھر میں سکینہ اور اس کی اماں رباب موجود ہوں, یہ مجھے اشارہ کر دیں, میں اپنا جیب کا سارا مال بھی ان پہ لگا لوں تو مجھے اس پر کبھی بھی تکلیف نہیں ہو. حضرت حسین. حضرت حسین کی 5ویں بیوی کا نام ہے ام اسحاق. یہ حضرت حسین کی بھابھی, حضرت حسن کی بیوی ہے. ان کی شہادت کے بعد حضرت حسین کی بیوی ہے. یہ جو ام اسحاق ہے یہ کس کی بیٹی ہے؟ نام بتا دو. حضرت طلحہ بن عبید اللہ, عشرہ مبشرہ کے صحابی, جنگ جمل کے شہید. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ حضرت حسن کے بھی سسر لگتے ہیں, حضرت حسین کے بھی سسر لگتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی 6ٹھی بیوی, یہ بیوی بھی حضرت حسن کی تھی, بھابھی لگتی ہیں. ان کی شہادت کے بعد حضرت حسین نے نکاح کیا ہے. نام ہے عائشہ بنت خلیفہ. کتابوں میں پورا پڑھے نا تو خلیفہ کے آگے بھی ایک لفظ ہے, لیکن پہچان نہیں کرانی تو اس لیے آدھا بتاتے ہیں. پورا نام ہے عائشہ بنت خلیفہ عثمان ذو النورین. حضرت عثمان کی بیٹی ہے, پہلے امام حسن کی بیوی ہے, ان کے وفات کے بعد امام حسین کی بیوی ہے. یہ عائشہ بنت خلیفہ یہ حضرت حسین کی بیوی ہیں. 6 نمبر پہ خلیفہ عثمان. گویا حضرت عثمان صرف حسن حسین کے خالو نہیں ہیں, سسر بھی ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ لوگ کہتے ہیں نا تو اتنے اپنے خالہ جی کا گھر بڑھایا ہوا ہے. میں نے کہا جی ہاں, حسن حسین کے لیے حضرت عثمان کا گھر خالہ جی کا گھر تھا. صرف خالو نہیں ہیں, سسر بھی ہیں. حضرت حسین کی 7ویں بیوی جن کا نام ہے حفصہ بنت عبد الرحمن. حفصہ عبد الرحمن کی بیٹی. عبد الرحمن کون ہے؟ بولو بولو شاہ, صحیح جواب دیا بیٹا, قریب قریب گیا. عشرہ مبشرہ کے صحابی نہیں, حضرت عبد الرحمن ابو بکر صدیق کے بیٹے. توجہ, وہ عبد الرحمن بن عوف ہے, یہ عبد الرحمن بن ابی بکر ہے, لیکن پھر بھی اس عمر میں اتنا جذبہ زبردست بیٹا, جزاک اللہ. حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر, یہ ابو بکر صدیق کی پوتی ہے اور حضرت حسین کی بیوی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ رشتہ اما عائشہ کا صرف نانی والا نہیں ہے, پھوپھو ساس والا بھی ہے. حضرت حسین کی 8ویں نمبر کی بیوی ہے جس کا نام ہے
आतिका बिनते जैद बिन अमर। ये जैद बिन अमर कौन है? ये जैद बिन अमर ये हजरत उमर का चाचू है। आतिका हजरत उमर के चाचा की बेटी है। हजरत उमर से शादी थी, बाद में उनकी शहादत के बाद आते आते हजरत हुसैन की बीवी हैं। अगरचे उमर में हजरत हुसैन से काफी बड़ी हैं, लेकिन हजरत उमर की इस बीवी से जब वो बेवा बन गई, हजरत हुसैन का निकाह है। हजरत हुसैन की नामी बीवी हजरत कसाइया, इनका लक़ब सलाफा भी है। इनसे एक बेटा पैदा था जिनका नाम था जाफर बिन हुसैन, बचपन में फौत हो गए। हजरत हुसैन की 10वीं बीवी है हजरत गजाला। गजाल अरबी में हिरन को कहते हैं। इनकी आंखें हिरन की तरह खूबसूरत थी, तो माँ ने नाम गजाला रखा था। ये हजरत हुसैन की बीवी हैं, इनसे हजरत हुसैन की औलाद नहीं। कितनी बीवियां हो गई? आगे हैं जरा औलाद पे। हजरत हुसैन के 5 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। 4 का भी जिक्र आता है, 2 का भी आता है। हजरत हुसैन के 5 बेटे हैं। 3 बेटों के नाम अब्दुल्ला, 3 बेटों का नाम अली हैं, लेकिन फर्क है, अलीउल अकबर, अलीउल औसत, अलीउल असगर। अलीउल अकबर और असगर ये दोनों करबला के शहीद हैं। जाफर और अब्दुल्ला बचपन में फौत हो गए थे, और ज़ैनुल आबिदीन जिनका नाम अलीउल औसत है, ये करबला के गाजी हैं। इमाम हुसैन की नस्ल इनसे आगे पली और बढ़ी है। हजरत हुसैन की 2 शहजादियां हैं, सुकैना बिनते हुसैन और फातिमा बिनते हुसैन। इन दोनों का निकाह किससे हुआ है? एक का नाम है इब्राहिम बिन अमर बिन उस्मान, दूसरे का नाम है जैद बिन अमर बिन उस्मान। ये दोनों हजरत उस्मान जुन्नूरैन के पोते हैं और हजरत हुसैन के ये दोनों भाई दामाद हैं। इधर से हजरत हुसैन की 2 बेटियां हैं, उधर से हजरत उस्मान के 2 पोते हैं। इनका आपस में रिश्ता भी है, निकाह भी है, मोहब्बत भी है, शादी। उन्वान हमारा क्या था? हजरत हुसैन की जवानी थी ना, तो उसी जवानी पर मैं आपकी खिदमत में चल रहा हूं। अब तवज्जो रखना, आगे आइए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के मैं पूरी अमली जिंदगी को शुरू कर रहा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा अव्वल बनते हैं। हजरत हुसैन की अबू बकर से रिश्तेदारियां थी। आओ, पहली रिश्तेदारी अबू बकर की बेटी हुज़ूर पाक की बीवी हजरत आयशा हजरत हुसैन की नानी अम्मा हैं। हजरत अबू बकर और हजरत हुसैन की दूसरी रिश्तेदारी हजरत अबू बकर की बीवी अस्मा बिनते हुसैन, अस्मा बिनते उमैस। अबू बकर के वफात के बाद हजरत अली की बीवी, हजरत अली के 2 बेटे इनसे, पहले का नाम याह्या बिन अली, दूसरे का नाम आउन बिन अली। ये दोनों भाई जिस खातून से हजरत हुसैन के भाई हैं, ये खातून हजरत अबू बकर की बेवा है। हजरत हुसैन का अबू बकर से तीसरा रिश्तेदारी का ताल्लुक हजरत हुसैन की बीवी शहर बानो, इसकी बड़ी बहन की हाने बानो अबू बकर की बहू है। शहर बानो अलीउल मुर्तजा की बहू है। हजरत हुसैन का हजरत अबू बकर से चौथा रिश्तेदारी का ताल्लुक अबू बकर की पोती हफ्सा बिनते अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, अबू बकर की पोती हजरत हुसैन की बीवी है। ये चौथा ताल्लुक। हजरत हुसैन और अबू बकर की 5वीं रिश्तेदारी का ताल्लुक हजरत हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर का बेटा कासिम बिन मोहम्मद, अली का पोता, अबू बकर का पोता, आपस में खालाजाद भाई लगते हैं। खिलाफत सिद्दीकी में कोई इतना लंबा किरदार हुकूमती लेवल पे हजरत हुसैन का उमूर में शमूलियत का नहीं आता, क्योंकि 9.5 साल से 10 साल उम्र थी। अबू बकर सिद्दीक दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन एक मैं मोहब्बत की वाकयात पे 2 बातें दौरे सिद्दीकी के पेश करने लगा हूं। अल इहात वल मसानी हजरत इमाम मखलद शैबानी की किताब है, 287 हिजरी की वफात है। इमाम बुखारी के हम असर हैं। वो अपनी किताब में रिवायत लाए हैं, रिवायत नंबर 409 है, और ये दारुल राया रियाज सऊदी अरब से किताब छपी है। अन उक़बा बिन हारिस के वास्ते से आई है। वो फरमाते हैं खरजतु मा अबी बकर वल हुसैन बिन अली यलअबु मअस-सिबियान फी सिकाकिल मदीना। मैं अबू बकर सिद्दीक के साथ था। हजरत अबू बकर मदीना की गलियों में निकले, हजरत हुसैन मदीना की गली में खेल रहे थे, तो हजरत अबू बकर ने हजरत अली को भी देखा, वो भी पीछे ठहरे हैं, तो हजरत हुसैन को उठाया,
उठाकर अपने सीने के साथ लगाया और फरमान लगे फ़अख़ज़हु अबू बकर फ़वज़अहु अला रक़बतिही, और इनकी गर्दन पर पप्पा किया, इनकी गर्दन का बोसा दिया और आगे फरमाया अली सच्ची बात कहूं सुनोगे? कहा जी बिल्कुल। कहने लगे अभी शिबतु बिन नबी वलैसा बिशिबतिन अली वल अलिय्यु यज़हकु, का अली बेटा आपका है मुशाबे हुजूर के, वल अलिय्यु यज़हक, का हजरत अली अल मुर्तजा बड़े प्यार से हंस रहे थे। आगे आइए, हजरत हुसैन और हजरत अबू बकर का ताल्लुक तीली सान, इसे तलिया सान भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है। ये एक चादर होती थी जो उस जमाने में बड़े बड़े खुतबा शुअरा अपने कंधे पे रखना खुशी और फख्र का बायस समझते थे। ये चादरें अबू बकर सिद्दीक के दौर में यमन में बड़ी अच्छे दामों में बनती थी, तो 2 चादरें मंगवाई और एक अबू बकर सिद्दीक ने हजरत हसन और एक हजरत हुसैन के कंधे पे रखी और फरमाया कसम से चादर को भी करार आ गया। ये भी इस किताब। यहां मैं एक जुमला कहकर आगे चलता हूं, शायद मेरे उठने के बाद कोई आपको कहे आ मौलवी अबू बकर ने रिश्तेदारियां दसन, ऐ नहीं दसा कि अबू बकर सिद्दीक हुसैन दी मां दा हक खा गया से, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कोई भी कह सकता है। तो मैं जरा इस पर भी एक जुमला कहता जाऊं। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो मसला चलता है बाग़ फदक का, 100 बातों की एक बात करने लगा हूं। उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा खालिद महमूद पीएचडी लंदन रहमहुल्लाह की बात को अपने लफ्जों में सुनाऊंगा। ज़ैग़म इस्लाम अल्लामा अली शेर हैदरी शेख रहमहुल्लाह की तहकीक को अपने लफ्जों में पेश करने लगा हूं। वो फरमाते थे तमाम ही अहादीस को सामने रखें तो एक बात नजर आती है कि हजरत फातिमा ने हक लेना नहीं था। क्यों लेना होता तो अली उल मुर्तजा अपने दौर में अपने बेटों को दे देते, अब हुक्मरान मैं हूं मां का हिस्सा ले लो, नहीं। हजरत हसन ले लेते, मैं हुक्मरान हूं मां का हिस्सा मैनू दो, उनने नहीं लिया तो पता चला लेना नहीं था, वरना घर कह जाती कि ले लेते। पर फिर सवाल क्यों किया? कहते हैं वजह ये थी हजरत फातिमा हुजूर की चौथी और चहेती बेटी, अकेली हुजूर की इस वक्त बेटी दुनिया में जिंदा थी, बाकी सब बहन भाई फौत हो गए थे। अबू बकर का दौर आया तो हजरत फातिमा ने चेक किया कि मैं देखूं कि मेरे अब्बा का दोस्त है, पूरी जिंदगी यार गार रहा है, क्या अब एक मेरी रियायत की वजह से मेरे अब्बा का फैसला बदलता तो नहीं है? क्योंकि हुजूर का फैसला था ला नूरिसु वला नूरसु, जमीनें तकसीम नबी की नहीं होती। तो अम्मा को फैसला पता था, सिर्फ अपने रोब अपने रुतबे की वजह से अबू बकर से सवाल किया कि मेरे अब्बा की जमीन मेरे नाम कर दें। तो अबू बकर इस इम्तिहान में कामयाब हुए। फरमाया फातिमा जिस जमीन को चाहिए उस पे उंगली रखो आपके नाम पे, लेकिन ये जमीन नबी हमारे, अब्बा आपके, फैसला उनका है, तकसीम नहीं हो सकती। तो उम्मा फातिमा ने इम्तिहान लिया था, नहीं लिया होता तो मैं जवाब पूछता हूं। हजरत अली ने अपने दौर में 4.5 साल खलीफा रहे, ये फदक की जमीन पे डैम नहीं बन गया था, वो जिंदा सलामत थी। उठाकर कहते आ पुत्र हसन हुण ते ले ले मां दा हक, आ मेरा बेटा हुसैन अपनी मां दा हक ले ले, लोग की खा गए हसन। जी नहीं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने उसी फैसले को बरकरार रखा जो अबू बकर का था, क्योंकि फैसला दरअसल हुजूर का था। इसलिए ये आप एतराज नहीं ला सकते और जी आपने क्या किया है, आपने फला हजरत हुसैन के साथ ताल्लुक, ये पूरा ताल्लुक है अबू बकर सिद्दीक का अम्मा फातिमा से। अम्मा फातिमा सिर्फ एक जमीन की बात नहीं है, वो तो जन्नत ही के मामलात में इस हद तक आगे हैं कि मैं कहूं फिरदौस हजरत फातिमा के कदमों में है तो फिर भी बुरा नहीं है। तो मैं यहां पढ़ दूं शेर का काम हजरत काजी साहब का, मैं इनकी मौजूदगी में पढ़ने लगा हूं। लजपाल घराना है नगीनों की लड़ी है, इस घर की इस भर की गुलामी भी हुकूमत से बड़ी है, तुम लोग इधर बाग फिदक पे हो परेशान, फिरदौस उधर ज़हरा के कदमों में पड़ी है। ठीक है, इसलिए ये एतराज हम पे आप नहीं कर सकते कि हजरत अबू बकर के साथ इनका ताल्लुक का मामला क्या था। हाँ, एक छोटा एतराज का जवाब देते जाऊं। कोई कहेगा बुखारी और मुस्लिम में है अम्मा फातिमा फौत हुई थी
अली ने जाके अबू बकर को नहीं बताया था। मैंने कहा जी बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन कुछ अकल से भी तो रफ्त को समझ। उधर लिखा है अबू बकर ने खुद नहीं, हजरत अली ने खुद नहीं बताया था। क्यों? कि अली की बीवी जो बाद में बनी, अभी अबू बकर की बीवी थी अस्मा बिनते उमैस, वो हजरत फातिमा की तीमारदारी पे मौजूद थी। तो बीवी अबू बकर की फातिमा की तीमारदारी पे थी। हजरत फातिमा फौत हुई, बीवी ने जाके बता दिया। दोबारा बताना केड़ी लोड़ थी, दोबारा बताने की क्या जरूरत थी? एक भाई की बीवी फौत हो, दूसरे भाई को उसके घर वाले बता दे तो भाई का दोबारा बताना जरूरी तो नहीं होता, तो घर की बात होती है। तो अबू बकर की बीवी खिदमत कर रही थी, उसने जाके अपने खामद को बता दिया, तो हजरत अली ने दोबारा नहीं बताया। इसका मतलब ये नहीं है भाई नहीं बताया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। आओ दौर खिलाफत राशिदा में हजरत उमर का दौर है। गोया यूं कहूं उमर की हुक्मरानी है और हुसैन की जवानी है। हजरत उमर के दौर में हजरत हुसैन के किरदार क्या है, और पहले एक ताल्लुक की बात भी सुना दूं। उमर की बेटी हजरत हफ्सा उम्मुल मुमिनीन हुजूर की बीवी हैं, हजरत हुसैन की नानी हैं। हजरत उमर से हजरत हुसैन का दूसरा रिश्ता यह है कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये हजरत उमर के बच्चों के मामू हैं। हजरत उमर बहनोई हैं। हजरत हुसैन की बहन उम्मे कुलसूम हजरत उमर की बीवी है, और हजरत हसन और हुसैन ये हजरत उमर के बेटे जैद बिन उमर बिन खत्ताब के मामू हैं। क्यों? हजरत उमर का बेटा जैद बिन उमर बिन खत्ताब कहता था, ये मौजूद है तारीखुल इस्लाम ज़हबी में भी, सियर एलामुन नुबला में भी। वो फरमाते थे अना इब्नुल खलीफतैन, मैं दो बादशाहों की औलाद हूं। उमर मेरे अब्बा हैं और अली मेरे नाना हैं। ठीक है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु के दौर में हजरत हुसैन का मकाम क्या है? मैंने रिवायतें कई पढ़नी थी, मैं एक पढ़ने पे इक्तिफा कर रहा हूँ। रियाजुल नज़रा में इस रिवायत को मौजूद है। वो कहते हैं हजरत उमर का दौर था, गनीमतों के माल आए, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने असहाब बदर को 1,000 दिरहम दिया। फबरज़ल हसन वल हुसैन फअता लहू अल्फ दिरहम। हसन हुसैन आए तो इनको भी उतना हिस्सा दिया जितना बदरी साहबा को दिया। हजरत उमर के बेटे आए तो हजरत उमर ने अपने बेटे को 500 दिरहम 500 दिरहम दिए। बेटा घर गया, बाद में अब्बू दस्तरखान पे बैठे तो बेटे ने अर्ज किया, अब्बू मेरा हिस्सा ज्यादा न करें, हुसैन का कम न करें, लेकिन मुझे भी उतना दे दें जितना हुसैन को दिया है। क्यों? मैंने अगरचे बदर नहीं लड़ी, ओहद तो हुजूर के साथ मिलकर लड़ी थी। हजरत हुसैन तो ओहद में पैदा भी नहीं हुए थे, बदर में पैदा भी नहीं हुए, उन्हें दिया, मुझे उससे कम दिया। तो हजरत उमर ने अपने बेटे को कहा था, इज़हब या बुनैया फअ्तिनी बिअब्बिन का अबीहिमा व उम्मिन का उम्मिहिमा व जद्दिन का जद्दिहिमा व जद्ददिन का जद्दिहिमा व अम्मिन का अम्मिहिमा व खालिन व खालिहिमा। बेटा 1,000 दिरहम तेरा भी तैयार पड़ा है, जा उस जैसा अब्बा लेकर आ, उस जैसी अम्मी लेकर आ, उस जैसा मामू लेकर आ, उस जैसा खालू लेकर आ, उस जैसा चाचू लेकर आ, उस जैसी फूफी लेकर आ। नहीं तो तू उमर का बेटा है, वो रसूलुल्लाह का बेटा है। आप अंदाजा लगाएं हजरत हुसैन के साथ हजरत उमर का ताल्लुक क्या है। आओ सालाना वजीफा हजरत उमर के दौर में हजरत हुसैन को 500 दिरहम मिलता था। पता है दिरहम ये दुबई वाला दिरहम नहीं है, वो दिरहम वो था जिसको चांदी का दिरहम कहते हैं। 3.1.5 3.25 तोले का एक दिरहम होता था। 20 से ऊपर बढ़ते तो ज़कात के अहकाम मुतवज्जे हो जाते। ये जो 52.5 तोला चांदी है ये 200 दिरहम बनते हैं। हजरत हुसैन का सालाना वजीफा कितना था? 5,000 दिरहम। पाकिस्तानी हिसाब लगाऊं, अगर 3,000 रुपए तोला हो चांदी, अगरचे आजकल 3,800 रुपए है, 3,000 भी हो तो ये पाकिस्तानी रेट के हिसाब से जाके बनते हैं 38,06,250 रुपए सालाना। हजरत उमर ने ऑप्शन देकर फरमाया था कि बेटा अगर आप माहाना लेना चाहते हैं तो आप माहाना भी ले लें। तो 12 महीनों पे अगर 38 लाख को तकसीम करें तो माहाना बनता है 3,17,187 रुपए। ये हजरत उमर के दौर में हसनैन करीमैन का वजीफा है। मेरे दोस्तों जरा आगे चलिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये सिलसिला ऐसे ही चला है। शहर बानो पे मैं बात कर चुका हूं कि इनके दौर में गिरफ्तार होकर आई और हजरत उमर ने निकाह इनका हजरत हुसैन से कराया। आइए हजरत उस्मान का।
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. حضرت حسین کی عمر اس وقت کڑیل جوانی سے بھی آگے ہے. حساب لگا لیں, 7 سال حضور کے دور میں, 2.5 سال ابو بکر کے دور میں, 10 سال حضرت عمر کے دور میں, کتنے سال ہو گئے؟ حساب توڑا ہوتے تلے, پھر حساب لگا لیں کتنے بن گئے؟ تقریباً 20 سال کے لگ بھگ بنتے ہیں. حضرت حسین کی یہ عمر ہے, اب حضرت عثمان کا زمانہ شروع ہے, 12.5 سال ہے, تو اس کا معنی 32.5 سال عمر تھی حضرت حسین کی جب عثمان دنیا سے گئے. ان 12.5 سال میں حضرت حسین کا کردار کیا ہے؟ حضرت عثمان کے دور میں حضرت حسین نے 3 بر اعظم کے سفر کیے ہیں, یہ حضرت عثمان کے دور میں کیے ہیں. حضرت حسین حضرت عثمان کی رشتہ داری کیا ہے؟ کئی رشتہ داریاں ہیں. پہلی تو یہ ہے, کہتے ہیں نا تو بار بار اس گھر میں جاتا ہے, تیری خالہ جی کا گھر ہے. میں نے کہا جی ہاں, عثمان کا گھر حسن اور حسین کی خالہ جی کا گھر ہے. حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ حضرت فاطمہ کی بہنیں ہیں, ان کا گھر ہے. دوسرا رشتہ کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بتا چکا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت حسن کو جو بیوی ملی ہے بھابھی کے ذریعے, وہ حضرت عثمان کی بیٹی ہے. پھر حضرت عثمان کے 2 پوتوں کو حضرت حسین کی 2 بیٹیاں ملی ہیں. یہ رشتہ موجود ہے. آئیے حضرت حسین نے کہاں کہاں سفر کیا ہے حضرت عثمان کے دور میں, تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو سفر ہے, سفر جہاد, یہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. مختلف صحابہ کے ساتھ یہ پوری ایک ٹیم ہوتی تھی صحابہ کی. عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن جعفر, حسن بن علی, حسین بن علی, عبداللہ بن زبیر, جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ باقاعدہ جہاد میں حضرت عثمان کے دور میں جاتے تھے. بر اعظم افریقہ گئے ہیں, غزوہ طرابلس لڑا ہے, غزوہ برقہ لڑا ہے, غزوہ رقہ لڑا ہے, غزوہ لیبیا لڑا ہے. لیبیا کی فتح میں بھی حضرت حسین کی شمولیت ہے. اس کے ساتھ ساتھ حضرت حسین خراسان کے علاقوں میں بھی گئے ہیں. خراسان کے کئی علاقے مشہور ہیں جہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے ہیں. یہ ایران تک, ہمارے بلوچستان تک کے ایریاز جو ہیں یہ خراسان کے بنتے ہیں. یہ تمام جہادی سفر حضرت عثمان کے دور میں حضرت حسین نے کیے ہیں. میں یہاں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, حضرت عثمان کے دور میں حضرت حسین نے جہاد کیے ہیں. اس سے پتہ چلا جہاد تب جہاد بنتا ہے جب اوپر خلافت اسلامی ہو. یہ صرف جہاد نہیں ہے, خلافت راشدہ کی, خلافت حقانیہ پہ اہل بیت کی مہر کہ ان کے دور میں جا. اس کے بعد 4.5 سال حضرت علی کے ساتھ ہیں, ابا کے ساتھ بیٹے بازو بن کے رہے ہیں. 6 ماہ حضرت امام حسن کے ساتھ ہیں. پھر امام حسن نے صلح کی ہے حضرت معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر. پھر حضرت حسین ساتھ ہیں. 10 سال بعد صلح کے حضرت امام حسن فوت ہوئے ہیں. اگلے 10 سال تک حضرت معاویہ زندہ رہے. حضرت حسین حضرت معاویہ کے وفادار و تابعدار رہے. کوئی کہے گا امام حسن کی شہادت میں حضرت معاویہ کا ہاتھ تھا. میں کہ تینوں پتہ چل گیا, سونے حسین کو پتہ نہیں چلا تھا, تجھے چل گیا. ہاں, وہ تو 10 سال اس کے بعد بھی بیعت برقرار رکھے رہے ہیں حضرت معاویہ کے انتقال تک. اس سے پتہ چلا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان بھائیوں نے صلح کی ہے, وہ صلح برقرار ہے. تبھی کہتے ہیں حضرت حسن تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے, تو نے کیا میرے معاویہ سے صلح, یہ تیری کمال ہے. ہم اہل سنت والجماعت کرتے ہیں تیری تائید. تو نبی کا نواسہ, علی کا لال ہے. جس دن سے تو نے صلح کی تیری صلح بحال ہے. پھر جنگ نہیں ہوئی, تو علی کا لال. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ.